ماہ شوال کی 27 تاریخ 1430، اور جو آیتیں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب، آپ کہیے کہ پروردگار تو ہی اقتدار کا حقیقی مالک ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہر بھلائی تیرے اختیار میں ہے اور ہر چیز پر تو قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ان آیات کے ذیل میں ہم 2 ہفتے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو آیت کے پہلے حصے پر رہی تفصیل کے ساتھ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہاں تک ہم نے تفصیل سے گفتگو ابھی تک کی ہے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کائنات کی ہر شے کا مالک اور مختار ہے، اس لیے کہ وہی ہر شے کا خالق ہے اور ہر انسان کا خالق ہے، جاندار ہو کوئی مخلوق یا بے جان، اس کا مالک حقیقی پروردگار ہے۔ باقی جن لوگوں کے پاس کسی شے کی ملکیت ہے، وہ ملکیت ان کی عارضی ہے، وقتی ملکیت ہر انسان کے پاس ہے کسی نہ کسی شے کی، لیکن اللہ کے پاس جو ملکیت ہے اور جو اس کی مالکیت ہے وہ کائنات کی مالکیت ہے، اور اس کی مملکت کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں یا موجود ہیں یا آنے والے ہیں، ان کی بادشاہت کی حدود ہیں، لیکن اللہ کی بادشاہت کی، اللہ کی حکومت کی، اللہ کی مملکت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے وہ مالک الملک ہے، مالک الملک ہے، یعنی وہ ملک کا بھی مالک ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں، گزرے ہیں یا ہیں، بادشاہ ہوتے ہوئے وہ صاحب ملک تو ہیں لیکن مالک ملک نہیں ہیں۔ مالک یعنی ملکیت نہیں ہے وہ بادشاہت ان کی، بادشاہت ان کو مل گئی ہے لیکن ان کی ملکیت نہیں ہے، اس بادشاہت میں ان کو حق تصرف نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کائنات کا مالک و مختار ہے۔
اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ البتہ ایک نقطہ قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں، بادشاہت کی بات کرتے ہیں، تو ذہن میں ایک ہی تصور آتا ہے، اور وہ حکومت کا تصور۔ اور جب حکومت کا تصور آتا ہے تو ظاہر ہے وہ دنیاوی حکومت کا تصور آتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم مالک الملک ہے، لیکن صرف زمین کا نہیں، صرف آسمان کا نہیں، صرف آج کا نہیں، صرف کل کا نہیں، بلکہ وہ دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے، اور یہ بادشاہی اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بھی بادشاہ ہو اور آخرت میں بھی بادشاہ ہو، الا وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے ملک عظیم عطا کیا، یعنی خود اس کی عطا ہے، کیونکہ اللہ ہی فرماتا ہے کہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو ملک کا مالک ہے اور جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک آواز آئے گی کہ لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، جواب آئے گا کہ صرف اس ایک واحد پروردگار کی، اللہ کی حکومت ہے، اور وہ ہے قیامت کی حکومت، جو صرف اللہ کی حکومت ہوگی، وہاں کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ البتہ جب اللہ کی حکومت ہے، اور یہ بات اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، تو جب اس دنیا میں جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، تو آخرت کی حکومت بھی جس کو چاہے گا وہ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت میں جب آخرت کا تصور آتا ہے، ظاہر ہے کہ دو چیزیں ہیں نتیجہ آخرت، اور وہ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو جہنم میں عذاب کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ وہاں حکومت قائم نہیں ہوگی، لیکن جنت میں جو مومنین داخل ہوں گے تو چونکہ وہاں کا ماحول خوشی کا ماحول ہوگا، اور مسرت کا ماحول ہوگا، امن اور امان کا ماحول ہوگا، اور سکون اور اطمینان کا ماحول ہوگا، تو وہاں پر حکومت ہوگی۔ لیکن وہ حکومت کس کی ہوگی؟ اس کے لیے وہ مشہور حدیث آپ کے سامنے ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت کی جو حکومت ہے وہ پیغمبر اسلام کے ذریعے سے اللہ نے امام حسن اور امام حسین کو عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر حدیث کا یہ جملہ بھی ہے کہ وہ ابواہما خیر منہما، اور ان کے دونوں ماں باپ ان سے بہتر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی حکومت سب پر ہوگی علاوہ ماں باپ کے اور ختم نبوت کے، یعنی خاتم النبیین کے، باقی سب پر ان کی حکومت ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ملک الہی، اور لہو ملک السماوات والارض، یہ بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ استعمال ہوا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، اللہ کی اختیار میں زمین اور آسمان کی حکومت ہے۔ تو یہاں کوئی کتنا بھی بڑا بادشاہ بن جائے، پوری زمین پر اس کی حکومت ہو سکتی ہے، لیکن آسمان پر اس کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ لہو کیوں؟ اس لیے کہ لہو ما فی السماوات، جس طرح لہو ملک السماوات والارض، اسی طرح لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ ان دونوں میں ملک اور ملک کا مفہوم آ گیا۔ لہو کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت اس پوری زمین اور آسمان کی اللہ کی ہے، ملکیت یعنی اس کا اختیار تصرف، جیسے مکان آپ کا ہے، جیسے گاڑی آپ کی ہے، جیسے کوئی بھی شے آپ کی ہے، اسی طرح ایک پوری کائنات اس کی ہے۔ تو ایک طرف ملکیت ہے پوری کائنات، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، دوسری طرف بادشاہت بھی اس کی ہے، لہو ملک السماوات، اس کے اختیار میں ملک ہے، حکومت ہے، مملکت ہے زمین و آسمان کی۔ تو بہر کیف اس سے ظاہر ہوا کہ خالق کائنات ہی اصل میں ہر پاور، ہر طاقت، ہر قوت، ہر اقتدار کا مرکز ہے۔ کسی کو بھی کوئی بھی اختیار و اقتدار ملتا ہے تو وہیں سے ملتا ہے۔ اب یہ اچھے لوگوں کو بھی ملتا ہے، برے لوگوں کو بھی ملتا ہے۔ اچھے لوگوں کو دو طرح ملتا ہے، کبھی خود لوگ اپنی کوشش سے اس کو حاصل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کسبی، اور کبھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں وہبی۔ جو حکومت وہبی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، وہ کبھی اللہ واپس نہیں لیتا، جیسے نبوت امامت، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اور یہ نبوت و امامت ملک عظیم ہے، اس سے بڑی کوئی مملکت اور کوئی حکومت نہیں ہے، اور ہر حکومت کوئی چھین سکتا ہے لیکن اس حکومت کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ یعنی کوئی ممکن ہے کہ کسی نبی سے، کسی امام سے اس کا ظاہری حق حکومت چھین لے،
لیکن اس سے نبوت اور امامت نہیں چھین سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں امام بن گیا اور یہ امام نہیں رہا. امام امام رہے گا, نبی نبی رہے گا, معصوم معصوم رہے گا. تو ظاہری حکومت چھینی جا سکتی ہے. تو وہبی جو حکومت ہے, وہبی اللہ کی جانب سے انتخاب کے ساتھ جو عطا کی جاتی ہے, وہ واپس نہیں لی جاتی. لیکن دوسری ایک حکومت ہے جو اچھے لوگ حاصل کر سکتے ہیں, اپنی کوشش سے مومن بھی حکومت حاصل کر سکتا ہے. ایک عادل انسان, ایک عادل مومن حکومت کرے, قابل تعریف ہوگا. وہ حکومت وہ حاصل کرتا ہے, اور اس حکومت کا شکر یہ ہے کہ وہاں وہ عدل قائم کرے. ایسا ممکن ہے. لیکن زیادہ تر یہی ہوا ہے تاریخ میں کہ ظالموں نے حکومتوں پر قبضہ کیا ہے. اللہ نے ایک نظام رکھا اور ان کو روکا نہیں وہاں تک پہنچنے سے. یہاں یہ مفہوم آتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے. ان کو حکومت اللہ نے ہی دی ہے. جو ظالم ہیں ان کے پاس بھی حکومت اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے, لیکن انتخاب کے ساتھ نہیں, وہبی نہیں ہے. اسی وجہ سے جن کی حکومت وہبی ہے وہ حکومت تشریعی بھی ہے, نہ صرف حکومت تکوینی, تشریعی حکومت بھی ان کے پاس ہے. یعنی ان کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہے اگر اللہ کی وہبی حکومت کسی کے پاس ہے. لیکن اگر کوئی ظالم کسی حکومت پر قابض ہو جائے تو بے شک ہم یہ کہیں گے کہ یہ حکومت بھی اللہ ہی نے دی ہے, لیکن اس کی اطاعت ہم پر واجب نہیں ہے, بلکہ اس کی مخالفت واجب ہے اگر وہ حاکم فاسق ہے. ان تمام تفاصیل کے بعد اب آئیے دوسرا جملہ, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اسی سے مربوط ہے, مربوط جملہ ہے. حکومت دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے, اسی طرح عزت بھی دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے. جیسے حکومت کی دو قسمیں ابھی ہم نے عرض کی کہ دو طرح ہو سکتی ہیں. ایک حکومت ہے جو وہبی ہے, جو اللہ کی جانب سے عطا کی جاتی ہے انتخاب کے ساتھ, اور ایک یہ ہے کہ انسان خود حاصل کر لیتا ہے. اسی طرح عزت کا مسئلہ ہے. عزت کے دو معیار ہیں, ایک عزت کا دنیاوی معیار ہے اور ایک عزت کا الہی اور شرعی اور اسلامی اور مذہبی اور عقلی اور معنوی معیار ہے. یعنی ایک عزت کا معیار وہ ہے جسے دنیا عزت کہتی ہے, جسے دنیا ذلت کہتی ہے. دنیا نے کہا کہ صاحب عزت ہے, دنیا کسی کا احترام کرتی ہے کسی وجہ سے, اس کے اسباب مختلف ہیں. دنیاوی معیار, دنیاوی معیار کیا ہیں؟ دولت ہے, پیسہ ہے, اس کے پاس عہدہ ہے, اس کے پاس کافی لوگ ہیں, اس کا بڑا خاندان ہے, وہ کچھ ذرا طاقتور ہے کسی طرح. یہ سب وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں کسی شخص کو ظاہری عزت ملتی ہے, لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, اس کی تعظیم کرتے ہیں. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کہ اس معیار پر جو پورا نہ اترتا ہو, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے, اختیار, اقتدار, حکومت, لوگ, افراد, یہ تمام اسباب جو ظاہری عزت کے اسباب نہیں ہو سکتا اس کے پاس نہیں ہے. لیکن ممکن ہے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ صاحب عزت ہو جس کو دنیا نے نظر انداز کیا ہے عزت کے اعتبار سے. دنیا سمجھتی ہے کہ یہ اس کی کیا اہمیت ہے, کوئی اہمیت نہیں. ہو سکتا ہے یہاں 200 افراد کا مجمع جمع ہو, اس میں 10 آدمی کی آپ عزت کر رہے ہیں اور 10 کی نہیں کر رہے ہیں. اب یہ ہماری نظر ہے اور ہماری نگاہ ہے کہ ہم کس کی عزت کر رہے ہیں, ہم کس کو صاحب عزت سمجھ رہے ہیں. اوریجنلی صاحب عزت اللہ کی نظر میں کون ہے, اس کا معیار مختلف ہے. وہ معیار الہی معیار عزت اور ذلت کا کچھ اور ہے. حالانکہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آیت کی حیثیت عمومی ہے, یعنی عزت اور ذلت کی بات اسی طرح ہے جیسے ملک کی بات ہے, ملک لینے اور دینے کی, بالکل اسی طرح ہے. یعنی اس دنیا میں ظاہری عزت بھی جس کو ملتی ہے, ظاہری یہ دنیاوی عزت, کسی بھی وجہ سے دنیاوی عزت کسی شخص کو اگر ملتی ہے وہ بھی خدا ہی کی طرف سے ہے, چاہے وہ غلط مل رہی ہو کسی کو, لیکن اس کو بھی ہم خدا کی طرف سے اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ جو اسباب مہیا ہوئے وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن یہاں بھی وہی رول اپلائی ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ عزت اللہ کے انتخاب سے کسی کو حاصل ہوتی ہے, اللہ نے کہا کہ ہاں میں بھی اس کی عزت کرتا ہوں اور میری نظر میں بھی اس کی عزت ہے. اور کبھی اللہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ دنیا کی نظر میں صاحب عزت صحیح, ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت اور عزت نہیں ہے, اور اس پر جو عذاب ہوگا وہ عذاب مہین. آپ کو یاد ہے کہ جناب
زینب نے جو جواب دیا تھا یزید کو، وہ اس میں یہی تھا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اہانت کرنے والا یعنی توہین ہوگی تمہاری. بلکہ ایک اور آیت ہے قرآن میں کہ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، لو اب یہ عذاب چکھو، تم بڑے صاحب عزت تھے دنیا میں، عزت تھے بڑے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، تم بڑے صاحب عزت تھے دنیا میں، لو چلو اب یہ والا عذاب تمہارے لیے ہے. تو عزت اور ذلت ظاہری بھی اگر سامنے ہے تو کوئی بھی شے انسان کو ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی جانب سے ہر شے، لیکن جو عزت جس معیار کی بنا پر خدا کی نظر میں کسی کی عزت ہے وہ دنیاوی معیار نہیں ہے. ایک مومن ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لاچار ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کی عزت کرنے والا نہیں ہے، لیکن وہ صاحب تقویٰ ہے، صاحب ایمان ہے، اللہ کی نظر میں اس کی عزت ہے. اور بالکل وہ مشہور آیت ہے جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں عزت، صاحب عزت وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے اور صاحب پرہیزگاری. تو اب ان دو معیاروں کی بنیاد پر اس بات کو سمجھیے کہ اگر آپ کو دنیاوی عزت بھی حاصل ہو، وہ دنیاوی عزت بھی اللہ کی جانب سے ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اگر ذرا بھی تمہارے ذہن میں یہ آیا کہ دنیا میری عزت کر رہی ہے تو کبھی خیال نہ کرنا کہ یہ عزت تمہاری اپنی جو ہے صلاحیتوں کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ یہیں سے غرور شروع ہوتا ہے. ہمیشہ سوچنا کہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، اور جیسے ہی سوچو گے کہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے فوراً سمجھنا وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کسی وقت بھی خدا اس عزت کو واپس لے سکتا ہے، اور ایک انسان جو صاحب عزت ہے وہ دنیا کی نگاہ میں دنیاوی اعتبار سے بھی ذلیل ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیشہ عزت و ذلت کے سلسلے میں بہترین مومن وہ ہے کہ جو الہی معیار کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے. وہ ہر وقت یہ تصور رکھتا ہے کہ پروردگار کی نظر میں میری عزت ہو، اللہ مجھے اچھا سمجھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ دنیاوی عزت اور ذلت کے معیار پر زیادہ توجہ کریں گے تو معاشرہ اسی سے خراب ہوتا ہے. آپ معاشرے میں جتنی خرابیاں دیکھتے ہیں سوسائٹی میں، اجتماعی خاص طور پر خرابیاں، اس کی بنیاد یہی غلط تصور ہے کہ کرائیٹیریا کیا ہے عزت کا، ڈگنیٹی کا. آج کل آپ دیکھیں بہت سی مشکلات میں سے ایک مشکل ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ پہلے تو مثلا بچوں کی تربیت کا ایشو ہے، تربیت کے بعد اس کے بعد صحیح جو ہے وہ شادی کا سلسلہ ہو اور صحیح کفو مل جائے، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. اس کے علاوہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس کے بعد اب چلیں شادی کی تیاریاں کیسے کی جائیں، وہ ایک سخت مرحلہ ہے. کتنا خرچ ہوتا ہے ایک شادی پر، یہ سب اس بنا پر ہے کہ انسان اس کو سبب عزت سمجھتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے. بہت سی شادیاں اس کی وجہ سے رک جاتی ہیں، لیکن کہیں گے ہم بڑے حال میں کریں گے، ہم اتنا خرچ کریں گے، ہم اتنے لوگوں کو بلائیں گے، ہم اس طرح کا کھانا کھلائیں گے، ہم ایسا. اگر سادگی سے نکاح کر لیا جائے اور جو شرعی مستحبات ہیں ان کو انجام دیں، مثلا ولیمہ کر لیا جائے وغیرہ وغیرہ، تو کتنی مشکلیں سے انسان بچے گا. لیکن چونکہ دنیاوی عزت ہے، میں نے ایک مثال دی، اس کو آپ ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں. دنیاوی عزت حاصل کرنے کے لیے انسان اتنی پریشانی کا شکار رہتا ہے. اکثر جو سٹریس اور ڈپریشن کا شکار لوگ ہوتے ہیں وہ صرف وہ دنیاوی اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے. اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ دنیاوی اسٹیٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت اس کی ہے جو الہی معیار ہے عزت کا، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح. اور اسی لیے منافق کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف دنیاوی معیار کو عزت خیال کرتا ہے اور اسی بنیاد پر وہ مومن کو حقیر سمجھتا ہے. ہم نے گزشتہ ہفتے وہ آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے سورہ منافقون کی، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم مدینہ واپس چلے جائیں
تو وہاں جانے کے بعد جو ہم میں صاحب عزت ہے وہ ان لوگوں کو باہر نکال دے گا جو ذلیل ہیں. کن کو وہ ذلیل سمجھ رہے تھے؟ مومنین کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، مہاجر تھے یا کمزور تھے، ان کی اکنامک سچویشن اور سٹیٹس جو ہے وہ اتنا ہائی نہیں تھا جیسا ان کے پاس تھا. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے پاس ہے، مؤمنین کے پاس ہے، رسول کے پاس اور مؤمنین کے پاس ہے. اور جو لفظ استعمال کیا وہ بہت دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافقین کو یہ بات معلوم نہیں ہے، یعنی ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عزت کہتے کس کو ہیں. وہی سمجھ رہے ہیں کہ عزت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے پاس پیسہ ہے. دولت اور پیسہ اور ظاہری چیزیں عزت نہیں ہے. اصل عزت اللہ کے پاس ہے، رسول کے پاس ہے اور صاحبان ایمان کے پاس ہے. اور اوریجنل جس انداز سے طاقت اور اختیار، مطلب جو اختیار اور اقتدار، وہ سب کا سب جا کر ایک ہی مرکز پر آپ کو مل سکتا ہے، اور وہ مرکز توحید ہے. یعنی پروردگار عالم کی ذات ہے جو منبع ہے ہر طاقت، قوت اور اقتدار و اختیار کی. اسی طرح اللہ کی ذات ہی سے مربوط ہر عزت ہے، ہر کرامت ہے، ہر تعظیم، ہر بزرگی ہے. اسی لیے قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 139 میں ارشاد ہوا کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. عزت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، ساری عزت بس صرف اللہ کے لیے. بہرکیف خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ جس طرح اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے. جسے چاہتا ہے تنزع الملک میں ایک اور مفہوم ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا. غالباً ہم اس کو عرض کر چکے ہیں کہ تنزع الملک سے مراد یہاں یہ بھی ہے کہ اللہ جس سے چاہتا ہے ملک، جس کو چاہتا ہے ملک حاصل کرنے سے محروم رکھتا ہے. ایسا بھی ہے، یعنی کہ ملک دے کے واپس لینے کو تنزع الملک کہتے ہیں. نہیں، تنزع الملک سے مطلب یہ بھی ہے کہ وہ پہنچ ہی نہیں سکا حکومت تک، اس کو کوئی اقتدار ملا ہی نہیں، بڑی کوششیں کرتا رہا زندگی بھر، اللہ نے اس کو محروم ہی رکھا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو بالکل محروم رکھے، اور کسی کو بغیر، اکثر آپ نے تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہیں کہ بغیر کوشش کے کسی کو حکومت اور اقتدار مل گیا. اسی طرح عزت کا مسئلہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہو گئیں. اب اس کے بعد اب تیسرا جملہ استعمال ہوا بیدک الخیر، انک علی کل شیء قدیر. خیر تیرے اختیار میں ہے. خیر پر جو الف لام ہے وہ الف لام جنس ہے اور الف لام استغراق بھی ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ الف لام یہ مفہوم دیتا ہے کہ خیر کی جتنی قسمیں ہیں سب اللہ سے مخصوص ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے. اس میں تمام کا لفظ کہاں ہے؟ آپ کے تعریف، حمد واحد ہے، تعریف اللہ کے لیے. لیکن جب آپ نے کہا الحمد، اس پر الف لام استغراق ہے. یعنی حمد کی جتنی قسمیں ہیں، جس طرح کی بھی حمد اور تعریف ہو سکتی ہے، وہ سب اللہ سے مخصوص ہے. اسی طرح یہاں پر ہے بیدک الخیر، تیرے اختیار میں ہے ہر بھلائی، ہر خیر، ہر اچھائی. اب یہاں ایک بحث ہے، ہم اس میں بہت تفصیل سے نہیں جائیں گے، لیکن ضروری اس لیے بھی ہے کہ کبھی کبھی اس کو لوگ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. مخصوصاً ایک فرمان ہے امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں کہ پروردگار تو مجھے ان سے ابدلنی شرم من خیرم منہم، مجھ کو ان سے بہتر، مجھ سے بہتر لوگ دے دے، اور ان کو مجھ سے بدتر دے دے.
تو اس پر لوگوں نے کہا کہ یہ شرم منی اور خیرم منہم، تو خیر کو افعل التفضیل مانتے، افعل التفضیل یعنی کمپیریٹیو ڈگری، اس سے بہتر، ایسا نہیں ہے۔ خیر جو ہے وہ صفت مشبہ ہے، یعنی ایک خود صفت ہے جو بہتر کے معنی میں، انتخاب کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، کسی کے مقابلے میں کسی کا انتخاب کا نام خیر ہے، اور اس خوبی کا نہ ہونا شر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن مجید میں اس طرح کی بہت سی آیتیں، مثلا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جناب یوسف گفتگو کر رہے ہیں، اور سورہ یوسف میں یہ بات ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا متفرق خدا بہتر ہیں یا ایک واحد اللہ بہتر ہے؟ تو اب یہاں اگر آپ خیر کو کمپیریٹیو ڈگری مانتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو دوسرے خدا ان میں بھی کوئی خوبی ہے، لیکن خدا زیادہ بہتر ہے، اسی کو تو کمپیریٹیو کہتے ہیں نا، کہ بھئی یہ اس کا کلر زیادہ صاف ہے تو اس کا مطلب اس کا بھی صاف ہے، تبھی تو اس کا دوسرے کا زیادہ صاف ہے۔ تو جب آپ دو کو کمپیئر کرتے ہیں تو کمپیریزن میں دونوں میں قدر مشترک ہونی چاہیے۔ تو خیر کی بنیاد پر خیر کو کمپیریٹیو ڈگری میں ہم نہیں لیتے، بلکہ خیر کا مطلب انتخاب ہے۔ اسی طرح جیسے ہے کہ قل ما عند اللہ خیر من اللہ، کہہ دو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ لہو سے بہتر ہے، تو کیا لہو میں کوئی بہتری ہے؟ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے؟ نہیں۔ خیر کا مطلب یہ ہے انتخاب، یعنی دوسرے کے مقابلے میں بہتر، نہ کہ اس میں وہ کوئی بہتری ہو۔ تو یہ افعل التفضیل کا صیغہ نہیں ہے، ایسے ہی ضمناً ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو بیدک الخیر یعنی جو کچھ بھی خیر ہے، جو بھی نیکی، جو بھی اچھائی، جو بھی بھلائی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اب یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے سمجھنے کا، دیکھیں آپ شروع سے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور دوسرا سائڈ تنزع الملک ممن تشاء۔ ایک طرف فرمایا کہ تعز من تشاء، تو دوسری طرف کہا وتذل من تشاء۔ اسی طرح بعد کی آیت میں تولج اللیل فی النہار، تو دوسرا سائڈ کہا تولج النہار فی اللیل، تخرج المیت من الحی، تخرج الحی من المیت، پھر کہا تخرج المیت من الحی۔ تو دونوں رخ پیش کیے ہیں، نفع اور نقصان دونوں رخ پیش کیے ہیں ان دونوں آیتوں میں۔ لیکن جب خیر کہا، توجہ کیجئے گا، تو یہ نہیں کہا کہ بیدک الخیر والشر، تیرے ہاتھ میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، یہاں ایک ہی رکھا، تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات سے شر کا تصور نہیں ہو سکتا، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کی جانب صرف خیر ہی خیر ہے، اللہ سے صرف خیر ظاہر ہوتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں خیری و شر ہی من اللہ، خیر و شر سب اللہ کی طرف سے، وہ جو شر اللہ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ، اللہ اس کا فاعل نہیں ہے، فاعل شر نہیں ہے۔ عدم خیر شر ہے، یعنی ایک جگہ روشنی ہے اور جب کہیں روشنی نہیں ہے تو وہ اندھیرا ہے۔ خدا خیر ہی خیر ہے، تو جو خدا سے ہٹ جاتا ہے وہاں شر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب خیر سے کوئی ہٹ گیا وہاں شر شروع ہو گیا۔ تو خدا سے جو جتنا قریب ہوگا اتنا خیر سے قریب ہوگا، اور خدا سے جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا شر سے قریب ہوتا جائے گا۔ تو شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اسی لیے بیدک الخیر کہا۔ اور دوسرا نقطہ یہاں پر قابل توجہ یہ بھی ہے کہ جب ہر شے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے صرف خیر ہوتا ہے، تو اب اللہ نے کہا کہ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے۔ اس کے مطلب دونوں کیفیتیں خیر کی ہیں، ملک کا لینا، ملک کا دینا، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلیل کرنا، دونوں اللہ کی طرف سے اصل میں خیر ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ ایک قانون بنا دیا کہ دیکھو، خیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی کے ساتھ بس اچھے ہی رہو ہر وقت،
ہر ایک کے ساتھ اچھا ہونا یہ نیکی نہیں ہے. نیکی اور خیر یہ ہے کہ جو جس لائق ہے اس کے ساتھ اس طرح گفتگو کی جائے. جس پر درود بھیجنا چاہیے اس پر درود بھیجا جائے، یہ خیر ہے اور یہ نیکی اور یہ اچھائی ہے. جس پر لعنت کرنی چاہیے وہ صاحب لعنت ہے، لائق لعنت ہے، اس پر لعنت کی جائے، یہ لعنت کرنا خیر ہے اور نیکی ہے اور بھلائی ہے. سمجھے آپ؟ یہ نہیں کہ جس کے ساتھ چاہا مسکرا کے ملے تو یہ اخلاق ہے. اخلاق یہ نہیں ہے کہ مسکرا کے مل رہے ہیں. نیکی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک سے اگر آپ کسی ظالم سے مسکرا کے مل رہے ہیں تو یہ شر ہے. اگر آپ کسی ظالم سے جھک کے مل رہے ہیں تو یہ شر ہے. تو خیر کیا ہے کہ جہاں جس سے جس طرح معاملہ کرنا چاہیے ویسے کیا جائے، یہ خیر ہے. تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس لائق سمجھتا ہے کہ اس کو دیا جائے کچھ تو اس کو دیتا ہے، یہ خیر ہے. اللہ چاہتا ہے کسی سے چھین لے کوئی چیز، یہ اللہ کی جانب سے خیر ہے، اللہ کی جانب سے خیر ہے. لیکن اس کے لیے شر بن جاتا ہے اس لیے کہ وہ خود اللہ سے جدا ہو گیا. اللہ جس کو عزت دیتا ہے عزت دینا بھی خیر ہے. اللہ جس کو ذلت دیتا ہے ذلت دینا بھی اللہ کی جانب سے خیر ہے. تو شر اللہ کی طرف منسوب کر ہی نہیں سکتے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے پروردگار تو ہر شے پر قادر ہے. اب آئیے دوسری آیت ہے اس کے بعد کی، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تولجو علاج یعنی ادخال، داخل کرنا. رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس کے متعدد مفاہیم ہو سکتے ہیں. سب سے واضح مفہوم یہ ہے کہ سال بھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ پورے سال کے تمام دن اور تمام راتیں برابر نہیں ہیں. تو وہ رات کے حصے کو کم کر کے دن میں شامل کر دیتا ہے تو دن کا حصہ بڑا ہو گیا، رات چھوٹی ہو گئی. دن کے حصے کے اوقات کو کاٹ کے رات میں بڑھا دیتا ہے، دن بڑا ہو گیا، رات چھوٹی ہو گئی. تو دونوں صورتوں میں وقت اتنا ہی رہا، 24 گھنٹے ہی ہیں، 24 گھنٹے کم نہیں ہوئے. 24 گھنٹے ہی رہے، اتنے ہی منٹ رہے، اتنے ہی سیکنڈز رہتے ہیں. لیکن کبھی رات بڑی ہو گئی، کبھی دن بڑا ہو گیا. ایک مفہوم اس کا یہ. دوسرا مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ نظام کائنات اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اب دن آیا، دن چلا گیا، اس کی جگہ رات آ گئی. رات ہٹی، اس کی جگہ دن آ گیا. دن ہٹا، اس کی جگہ رات آ گئی. بس اسی سے زمانہ بن رہا ہے، اسی سے وقت بن رہا ہے، اسی سے جو ہے کائنات کے اوقات کا پتہ چلتا ہے. تیسرا مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو چونکہ نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے اپنی جانب سے، تو یہ فصلوں کی طرف اشارہ ہے. 4 مختلف فصلیں جو آتی ہیں سال بھر میں، وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ دن اور رات کا جو فرق ہوتا ہے اس کی بنیاد پر. تو سورج کی گردش، اس سے فصلیں بنتی ہیں، اور فصلوں سے ظاہر سی بات ہے کہ انسانی زندگی کس حد تک مربوط ہے اس کی تشریح کرنے کا وقت اس وقت نہیں ہے. آپ حضرات اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا فوائد ہیں اوور آل زندگی اس زمین پر جو ہے وہ ان 4 فصلوں سے ہے. چوتھا ایک مفہوم یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ اس سے مراد تدریجی طلوع و غروب ہے. یعنی جس وقت سورج نکلتا ہے تو فوراً نہیں نکل آتا، اچانک آہستہ 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 نکلتا ہے. تو جب سورج نکل رہا ہے تو اصل میں رات ہے جو سلولی گریجولی دن میں داخل ہو رہی ہے، مرج ہو رہی ہے، مرجر. اسی طرح جس وقت سن سیٹ ہوتا ہے، غروب، تو اچانک رات نہیں ہوتی کہ دن تھا اور ایک دم اچانک رات ہو گئی. سلولی گریجولی سورج ڈوبتا ہے، روشنی کم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، یہاں تک رات ہو جاتی ہے. یہ ایک مفہوم پیش کیا ہے، لیکن پہلا مفہوم زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے.
اس کے بعد فرماتا ہے تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک عمومی مفہوم ہے، ایک خصوصی مفہوم ہے۔ عمومی مفہوم میں آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے بے جان شے سے۔ انسانی زندگی کا آغاز نطفے سے، نطفہ بے جان ہے، پھر اللہ اس میں آہستہ آہستہ جان ڈالتا ہے۔ تو اس بے جان سے اللہ جان ڈالتا ہے۔ ایک درخت ہے، یہ درخت آج درخت ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بیج تھا، ایک دانہ، اور دانہ بے جان، خشک بے جان دانہ، اس کو آپ نے مٹی میں ڈالا، اس میں پانی ڈالا، اس میں جان پیدا ہونا شروع ہوئی، وہ ایک درخت کی شکل میں جوان ہو گیا۔ تو مردے کو اسی طرح ہمارے جسم میں بہت سے سیلز ہیں جو بے جان ہوتے ہیں اور ان میں جان آتی رہتی ہے، پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر جان آتی ہے، پھر نئے آتے ہیں، پھر نئے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے کائنات کا۔ تو بے جان سے، اور اس کی طرف اشارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں کیا جا چکا ہے اور ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا، یعنی نتھنگنس سے، تم کچھ نہیں تھے، مردہ تھے، اللہ نے زندہ کیا۔ تو زندگی شروع ہوئی موت سے، موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ اسی لیے یہاں پر بھی موت کا ذکر پہلے کیا کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو مردہ پہلے پھر زندہ ہے۔ پھر فرمایا تخرج المیت من الحی، اور مردے کو تو زندہ سے نکالتا ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ایک زندہ ہے اور اس سے ایک نطفہ، یا مثلا ایک درخت ہے، اس سے ایک بیج اور دانہ نکلا جو ظاہری طور پر اس وقت بے جان ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس میں جان آتی ہے۔ لیکن مفسرین کی اکثریت نے اس کا مفہوم جو پیش کیا ہے، اور جو خود احادیث سے اور تفاسیر اہل بیت سے بھی جو چیز ثابت ہے، وہ اس کا خصوصی مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، کہ مطلب تو کافر سے مومن کو نکالتا ہے اور مومن سے کافر کو نکالتا ہے۔ یعنی آپ اکثر دیکھیں گے کہ ایک کافر ہے مگر اس کی اولاد مومن ہے، مومن ہے اس کی اولاد کافر ہو گئی۔ تو کافر سے مومن، مومن سے کافر کو نکالنے کا مطلب یہ ہے۔ اور یہ امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، اور پیغمبر اسلام سے بھی اس کی جو ہے روایت، اس جو کی ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید سے بھی بہت سی آیتیں ہیں، وقت نہیں رہ گیا ہے ہم وہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں، لیکن اختصار کے ساتھ سورہ انعام کی 122ویں آیت میں اومن کان مؤمنا اومن کان میتا فاحییناہ، وہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی جو کافر تھا ہم نے اس کو مؤمن بنایا، اس کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا۔ فإنک لا تسمع الموتى، سورہ روم آیت نمبر 52، اے نبی تم ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کون مردے؟ یعنی ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، یہ لوگ جو بھاگ جاتے ہیں، فرار کرتے ہیں نا جنگ سے، خود کو مومن کہہ رہے ہیں، خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور تم پکار رہے ہو اور وہ بھاگ رہے ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، مردہ ہیں، تو ان کو مردہ کہا اللہ نے۔ تو جو مومن نہیں ہے، یا ایمان سے خارج ہو جائے، یا پیغمبر اسلام کی اطاعت نہ کرے، وہ مردہ ہے، اور جو پیغمبر کی اطاعت کرے وہ زندہ ہے۔ چنانچہ وہ آیت سورہ انفال کی جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو، اس لیے کہ نبی تم کو جب بھی بلاتا ہے زندگی کے لیے بلاتا ہے، تو تم اس کی آواز پر لبیک کہو تاکہ تم کو زندگی ملے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کی اطاعت زندگی ہے، نبی کی مخالفت موت ہے، ایمان زندگی ہے، کفر موت ہے۔ تو یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، کافر کو مومن سے اور مومن کو کافر سے نکالتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، اور تو بے حساب رزق کرامت فرماتا ہے۔ یہ ایک بہت مفصل موضوع ہے رزق کا، لیکن ہم یہاں جلدی سے 1 منٹ ہمارے پاس رہ گیا، اس میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ یہاں بے حساب سے مطلب کیا ہے۔ بے حساب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو حساب نہیں معلوم کتنا دے رہا ہے، وہ گن نہیں سکتا، وہ شمار نہیں کر سکتا، ہی کین ناٹ کاؤنٹ، ایسا نہیں ہے، بلکہ بے حساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کثرت و فراوانی سے رزق دیتا ہے، ایک۔ نمبر 2، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ذرائع سے رزق دیتا ہے کہ جو انسان کے سن و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے اور اس کو ایسے ذریعے سے رزق دیتا ہے کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی، ورنہ ہر خزانہ گنا چنا ہوتا ہے، اس کا ایک حساب ہوتا ہے، کتنا بھی بڑا اکاؤنٹ ہو اس کا ایک حساب ہوتا ہے، جیسے آپ اس اکاؤنٹ سے کاٹتے جائیں گے اکاؤنٹ کم ہوتا جائے گا، اللہ کا اکاؤنٹ کم نہیں ہوتا، اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا۔ اور اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ مومن کو اللہ جو دیتا ہے وہ بغیر حساب کے دیتا ہے، جس طرح جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے کوئی گنتی نہیں ہوگی، کتنا لینا ہے، کتنا دینا ہے، کتنا کچھ نہیں، جتنا چاہو لے لو بے حساب، تمہیں گننے کی ضرورت نہیں، جاؤ اور کھاتے رہو اور پیتے رہو، لیتے رہو، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ تو بہرکیف اور ایک اور مفہوم اس کا آخری یہ ہے کہ وہ بلا عوض دیتا ہے، یعنی عام طور پر دینے والا جب دیتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ تم نے یہ دیا تو میں تم کو یہ دے رہا ہوں، لین دین، یہاں لین دین کا مسئلہ نہیں، اللہ جو دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، بغیر پوچھے دیتا ہے کہ بھی تم نے کیا کیا میرے لیے، نہیں، ٹھیک ہے ہم تم کو دے رہے ہیں۔ اللہ جس کو دینا چاہتا ہے تو بغیر کسی بدلے کے دیتا ہے، بغیر عوض کے دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ واللہ وترزق من تشاء بغیر حساب، پروردگار ہم کو ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کو پروردگار عالم بے حساب رزق کرامت فرماتا ہے۔ خداوندہ ہم کو دنیا اور آخرت کا بے حساب رزق عنایت فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔